جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گناہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ کسی کی بے وفائی پر یقین آ جائے تو انسان اندر سے جڑنے لگتا ہے۔ اگر دنیا آپ پر ہنستی ہے تو آپ بھی دنیا پر ہنسیں، کیونکہ دنیا بھی اتنی ہی مزاحیہ ہے جتنے کہ آپ۔ ایک فضول سی آسائش آپ کو کیسے پرتکبر اور احمق کر دیتی ہے۔ دل کرتا ہے ایک دن زہر دے دو، دعوت پہ بلا کر ساری خواہشات کو۔ صبح دھند چھائی ہو تو بھی آپ کو سورج کے ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ اسی طرح جب مشکلات کا قہر پھیل جائے تو اللہ کی رحمت کے آفتاب کا یقین رکھیں۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں بار میں کھلاڑی کی طرح ہوتے ہیں۔ جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو پھر ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکول یونیورسٹیوں میں نہیں سکھایا جاتا۔ ہم ننگے سر گھومنے والی بیٹیوں کو تو شرمندگی کا سبب سمجھتے ہیں، مگر اس لڑکی کو دیکھنے والے بیٹے کو کچھ نہیں کہتے۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے، اور وہ میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب ہی ہوتا ہے۔ شرافت اور رکھ رکھاؤ بھی کتنی اذیت ناک ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ انسان جو کرنا چاہے نہ کر سکے، ضبط کر کے بیٹھا رہے۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ ہر کسی کو صفائی نہ دیں، آپ انسان ہیں، جھاڑو نہیں۔ ستارے اور دوست ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی طویل فاصلوں پر ہوں، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرو۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا اخلاص بدل جاتا ہے۔ عورت بھیڑ میں ہو یا تنہا، ذمہ داری ہوتی ہے، موقع نہیں۔ کتنا ہی خوبصورت احساس ہے کہ جب ہم اللہ سے دل کی بات کہتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سنتا جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ کسی کا برا سلوک صرف اس لیے برداشت کرتے ہیں کیونکہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں۔ زندگی کے اکثر مقام پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ کسی لڑکے نے اپنے باپ سے سوال کیا، مرد کو کیسے پتہ چلے کہ وہ درست ہے یا غلط، کیونکہ کوئی بھی خود کو غلط نہیں سمجھتا۔ باپ نے جواب دیا، جب تمہیں لگے کہ تمہاری بہن یا بیٹی کو تمہارے جیسا مرد ملے، سمجھنا تم درست ہو، ورنہ خود کو سدھار لو۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ عزت نفس کے سوا محبت بھی ایک ایسا جذبہ ہے جس کے مجروح کر دیے جانے پر انسان اپنے آپ کو حقیر جاننے لگتا ہے۔ ہم اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں برے ہوتے ہیں۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑھ کر خودکشی کا جواز اور کیا ہو سکتا ہے کہ دوسری عورت نے بھی اس کے رنگ اور ڈیزائن کے کپڑے پہنے ہیں۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ کہنے کو بہت کچھ ہونا لیکن خاموش رہنا۔
جو آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، یقین کریں وہ بعد میں آپ کے قریب بھی نہیں لگتے۔ اس لیے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں، خود کو قربانی کا بکرا نہ بنائیں، ورنہ زندگی بھر کی تکلیف اور پچھتاوا سکون سے جینے نہیں دے گا۔ جیسے چاند کا عکس بہتی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا، ایسے ہی نیک شخص کا وجود دنیا کا ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی ثقافتیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ کیا پتہ قیامت گزر چکی ہو اور ہم جہنم میں رہ رہے ہوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ بولنا عورت کا پیدائشی حق ہے اور بولتی ہوئی عورت کو سننا مرد کی پیدائشی بدقسمتی۔ زندگی آخر کار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جب کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اسے کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں، کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو، وہ نہیں ملتا جو بدل گیا ہو۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے، عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا، اور جو یہ زہر سہ جاتا ہے وہ انسان عام نہیں ہوتا۔ بارش کے دنوں میں باہر بوندیں پڑتی ہیں تو انسان کے اندر بھی بارش ہونے لگتی ہے، اوپر سے تو ٹھیک رہتا ہے لیکن اندر سے بالکل بھیگ جاتا ہے۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کر دے۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔